ونسلم على رسوله الكريم أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غوث عظم بمن بیسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد انتظار کرم تستمن عینی راہ خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بہر اسماعیل خم میرا سر تسلیم رکھ اس قتیل شیوہ صبر و رضا کے واسطے بندگان پارسا میں کر لے شامل اے خدا میر زین العابدی مرد خدا کے واسطے عزیزان ملت اسلامیہ ماہ مجددین سفر المظفر جس میں ایک سے ایک بلند ترین ہستی کا عرس اور ان کی تاریخ شہادت ہوتی ہے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی دین کی علامت بن کر ابھرا۔ رسول انام علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے زمانے میں مخالفت ہوئی، اس زمانے میں سیدنا صدیق اکبر دین کی علامت بن کر ابھرے۔ آپ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب مخالفت ہوئی تو سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما دین کی علامت بن کر ابھرے۔ آپ دونوں کے بعد ایک زمانہ گزرا سن 60 یا 61 ہجری کا۔ اس زمانے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے مقابلے کھڑے ہوئے، رہتی دنیا تک کے لیے امام حسین دین کی علامت بن گئے۔ آپ کے بعد عمر ابن عبدالعزیز، انہوں نے جب اسلام اور اسلام مخالف قوتوں کو دیکھا اور ان سے مقابلہ کیا، اللہ نے انہیں دین کی علامت بنا دیا۔ جناب امام احمد ابن حنبل سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور جب محدثین کے سامنے نقلی محدث بن کر آنے والے لوگوں نے طرح طرح کی حدیثیں گڑھی اور اسلام کے چہرے کو گندا کرنے کی کوشش کی، ان کا منہ توڑ جواب دینے والے امام اعظم کو پیدا کیا گیا اور اللہ نے انہیں اس طرح سے دین کی علامت بنا دیا۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتنے اٹھے، اور ان میں سے ایک فتنہ یہ اٹھا کہ قرآن افضل یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل۔ قرآن کو مخلوق جانے، حادث جانے یا قدیم جانے۔ تو جب اس پر آپ نے فتویٰ دیا تو پھر اس زمانے میں واویلا ہوا، اور حق پر رہنے والے امام احمد ابن حنبل ثابت ہوئے، حتیٰ کہ ان پر 1700 یا 17,000 مرتبہ کوڑے برسائے گئے کہ آپ کے کرتا پھٹ کر کے چتھڑے ہو گئے،
اور آپ کا کرتا پھٹ کے چتھڑا ہوتے ہوئے آپ کا ازار بند بھی کٹ گیا تھا، اور جب ازار یعنی پاجامہ جب سرکنے لگا تو جس نے دین کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس نے تحفظ دین کے لیے آواز لگائی، یا اللہ میں نے تیرے دین کی سطر پوشی کی، تیرے دین کی حفاظت کی، یا اللہ آج میری سطر کھلنے والی ہے، حفاظت فرما، رہتی دنیا تک کے لیے یہ ثبوت مل گیا کہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دربار میں دیکھا گیا کہ جب ازار بند ٹوٹ گیا اور پاجامہ سرکنے لگا، اور امام احمد ابن حنبل نے جو پکار لگائی، گہار لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گہار سنی، اور لوگ دیکھ رہے تھے ازار سرکنے والا ہے لیکن الٹا ہونے لگا۔ جو ازار تھوڑا سرکا تھا، اللہ کی بارگاہ میں ایسی گہار قبول ہوئی، وہ اس ازار کھنچ کر کے اوپر خود بخود چڑھ گیا، اور ایسا بن گیا جیسے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو نظر نہ آتا ہو اور ازار کو باندھ رہا۔ اس زمانے میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی علامت ہو گئے۔ گیا مائک۔ اس زمانے میں حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی علامت بن گئے، اور ایک زمانہ آیا صحابہ کے بعد تابعین اعظام کا، علماء اسلام کا، اللہ اکبر جل شانہ۔ اس زمانے میں نئی نئی حدیث لے کر آنے والے جب لوگ حوالے لے کر آتے تھے، اس وقت حوالہ دکھانے والے اتنے ضدی اور ڈھیٹ ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو وقت کا محدث بتاتے تھے اور اسلام مخالف کام کیا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی بات کو منسوب کر کے حضور کی حدیث بتاتے تھے۔ ایک واقعہ یوں ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت امام احمد ابن حنبل ایک مجلس میں موجود تھے، اور اس میں ایک تبلیغی جو اپنی تبلیغ کے جھانسے میں لے کر لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا اور تبلیغ کے بہانے سے اجتماع کرتا تھا، مسجد میں آیا اور اس نے حدیث بیان کی، اور روایت کس سے کی کہ اس حدیث کے راوی امام احمد ابن حنبل ہیں، اس حدیث کے راوی جناب یحییٰ ہیں۔ جناب یحییٰ اور جناب امام احمد ابن حنبل وہیں موجود ہیں، اور وہ ایسی حدیث بیان کر رہا ہے کہ آج سے پہلے جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے روایت کیا ہے، وہ بھی بغلیں جھانک رہے ہیں اور اپنے آپس میں چہرے دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں یحییٰ کیا تو نے اس کو روایت کیا؟ اور یحییٰ پوچھتے ہیں احمد کیا تو نے روایت کیا؟ دونوں حیران ہو جاتے ہیں کہ میرے حوالے سے، ہم دونوں کے حوالے سے اس حدیث کو پیش کرنے والا کتنا ڈھٹائی اور ضد کے ساتھ، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بتا رہا ہے۔ جب وہ محفل برخاست ہوئی وہیں پر روک کر کے پوچھا، اے آنے والے، تو نے جس حدیث کی روایت کی کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو بتا سکتا ہے کس نے روایت کیا؟ اس نے کہا ہاں احمد ابن حنبل سے روایت ہے اور جناب یحییٰ سے روایت ہے۔ تو چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، چونکہ کیمرے کا زمانہ نہیں تھا، اسے کیا معلوم احمد ابن حنبل کیسے ہیں، دکھتے کیسے ہیں کون؟ اسے کیا معلوم جناب یحییٰ کون ہے؟ جب جناب یحییٰ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا، جناب یحییٰ نے کیا۔ کہا کیا تو نے ان دونوں کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھا نہیں ہے۔ کہا ہم ہیں احمد اور یہ ہے یحییٰ، آج تو نے حضور پر بہتان باندھا، اور پھر حضور پر بہتان باندھنے اور اپنی بات کو حضور کی طرف منسوخ کرنے کا نتیجہ تو جانتا ہے، من کذب علی متعمدا فتبوأ مقعدہ علی النار، جس نے حضور کی طرف جھوٹی بات منسوخ کر دی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ پر بنا لیا۔ جیسے ہی یہ کہا، اس وقت بھی ایسے بھی لوگ موجود تھے جو حق ظاہر ہونے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو ڈیگچی کی طرح الٹ دیتا ہے، پتیلی کی طرح الٹ دیتا ہے اور ڈھکن نما بنا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل پر مہر لگ گئی ہے، ان کی سماعت پر مہر لگ گئی ہے، ان کی بصارت پر مہر لگ گئی ہے۔ حق بتانے والا بتائے گا لیکن اسے سنائی نہیں دے گا، حق
دکھانے والا دکھائے گا لیکن اسے دکھائی نہیں دے گا، حق سنانے والا سنائے گا اسے سنائی نہیں دے گا، اور حق بولنے کی اس کے پاس طاقت ہوگی، زبان ہوگی، لیکن وہ حق نہیں بول سکتا۔ اور وہی ہوا کہ اس نے کہا کیا پوری دنیا میں ایک احمد ابن حنبل تم ہی ہو؟ کیا پوری دنیا میں ایک یحییٰ تم ہی ہو؟ تمہارے نام سے نہ جانے کتنے احمد ہوں گے، نہ جانے کتنے یحییٰ ہوں گے۔ بتاؤ یہ کس قدر ضد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اور حوالے اگر دیا بھی جائے، حوالے دیے بھی جائیں تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ مانتے نہیں۔ تو حق کی علامت احمد ابن حنبل بن گئے۔ بہت زمانہ گزرا، گزرتے ہوئے جناب امام غزالی کا زمانہ آیا، اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے بھی اٹھے، اور کوئی اللہ کے مکان کو ثابت کر رہا تھا، کوئی اللہ کے استقرار کو ثابت کر رہا تھا، کوئی اللہ کی کرسی بنا رہا تھا، اور کوئی اللہ کے وجود کا اقرار کر رہا تھا، جبکہ اللہ جسم و جسمانیت سے، اللہ کی جسمانیت کا اقرار کر رہا تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھنے والا ہے، وہ اس کی شان ہے کیسے بیٹھے گا، لیکن اس کو ابن تیمیہ کے سامنے جب یہ بات آئی، ابن تیمیہ جماعت اہل حدیث کا بہت بڑا علامہ اور پیشوا ہے، اسی کے فالوور یہ جماعت ہے، یہ فرقہ ہے، جماعت تو کہنا نہیں چاہیے۔ ابن تیمیہ نے جس وقت اس بات کو دیکھا تو اس نے معاذ اللہ اتنی توہین کی، اس نے کہا کرسی اس طرح کی ہوگی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بیٹھے گا تو ایک پاؤں اٹھا کر بیٹھے گا، ایک پاؤں لٹکا کے بیٹھے گا، اور جب معاذ اللہ وہ بیٹھے گا تو کرسی میں آواز چرچرانے کی آئے گی۔ کہیے معاذ اللہ۔ یہ باتیں وہ ہیں جو قرآن اور حدیث اور کتابیں پڑھ کر ظاہری معنی پر محمول کر کے اپنی زبردستی کی تحقیق کو تھوپنا ہو تو اس طرح کسی باتیں نکلتی ہیں۔ اس زمانے میں جب اللہ کے وجود پر یہ بحث ہونے لگی کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت والا ہے یا نہیں ہے، اس زمانے میں اللہ نے امام غزالی کو پیدا کیا، اور امام غزالی نے انہی کی زبان میں، انہی کے افکار میں، انہی کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ان سے ڈیبیٹ کی، مناظرہ کیا، اور اللہ نے انہیں یعنی فریق مخالف کو شکست دی، اور اللہ نے انہیں فتح یاب فرمایا، اور اس طرح سے امام غزالی وقت کے علامت دین بن گئے، دین کی علامت بن گئے، دین کی پہچان بن گئے۔ اور جب صدی ہجری آئی 1000، جناب مجدد الف ثانی کا زمانہ آیا، اکبر بادشاہ نے اپنی بادشاہی کے سرگرمی میں جس طرح سے دین اسلام کے خلاف کام کیا، کیا کیا، جب اس نے غیر مسلموں سے شادی رچائی تو ان کے ہندوانہ رسم کو اپنایا، یہاں تک کہ ان کی طرف جو حرمت ثابت ہوتی تھی، یعنی گائے ان کی ماں ہے، گائے قابل احترام ہے، احترام کے قابل جو گائے ہے ان کی ماں ہے، انہیں کاٹا نہیں جا سکتا، اس کی حفاظت کی جائے، تو سب سے پہلے اکبر بادشاہ نے گائے پر پابندی لگائی۔ اب گائے کوئی نہیں کاٹے گا۔ جانتے ہیں فتنہ ارتداد، مرتد ہونے کا سب سے پہلے سلسلہ کس نے چالو کیا تھا؟ کھلم کھلا غیر مسلم بنانے کا اکبر کے زمانے میں یہ ہوا تھا۔ اکبر نے یہ کام کیا، اور ان سارے امور کو، امور بد کو جس طرح سے صاف کرنا تھا، اللہ نے مجدد الف ثانی کو پیدا فرما کر اکبر کے بنائے ہوئے ڈھونگی دین کو اس طرح سے ختم کر دیا کہ اکبر مٹ گیا، اور آج دین کی علامت مجدد الف ثانی بن کے ابھر آئے۔ پھر آیا زمانہ، اسی طرح سے ایک زمانہ آیا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ الرحمن کی کے زمانے میں، جب آپ کے پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم بقرعید کے زمانے میں جب اس نے کہا کہ گائے پر پابندی ہے اور گائے حلال، گائے نہیں کرنی چاہیے، اس وقت پابندی کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں تھا، انگریزی حکومت تھی، گائے آپ حلال نہ کیجئے گا، گائے ذبح نہ کیجئے گا، وہ ہماری ماتا ہے، ہماری ان کے اندر آستھا ہے، اعتقاد ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہارا اعتقاد باطل اعتقاد ہے، اللہ نے اسے بہیمہ بنایا ہے، ہر وہ چاو پایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے حلال کیا ہے وہ ذبح کرنے کے لائق ہے۔ ہم قرآن و شریعت کے ماننے والے ہیں، اور جب قرآن و شریعت کو ماننے والے ہیں تو قرآن و شریعت کے نظریے سے جو حلال ہوگا، جس پر قربانی ہوگی، ہم اسے کریں گے۔
اعلیٰ حضرت نے قربانی کرنے کا جب عہد مسمم فرما لیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، آپ کی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا، امام احمد رضا خان رحمت اللہ الرحمن نے اس گائے کی قربانی کی، اور جب قربانی کی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ پڑوسی امام احمد رضا کے فراق میں رہنے لگا۔ چونکہ زمیندار تھے، بڑا گھر تھا اور چار دیواری تھی، ایسی باؤنڈری تھی کہ اس پر چھلانگ لگا کے آدمی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ آج سے پہلے امام احمد ابن حنبل کی حفاظت اللہ نے کی تھی، کس طرح سے کی تھی وہ میں نے بیان کر دیا۔ اب آج امام احمد رضا نے دین و شریعت کا پاس رکھا ہے اور کہا قرآن و شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے احمد رضا اسے کر گزرے گا، تم جو چاہے کرنا چاہتے ہو کر لینا۔ احمد رضا ان چیزوں پر عمل کرے گا۔ اور جب قربانی ہو گئی، رات کا پہر آیا، وہ کھنجر لے کر امام احمد رضا کی چہار دیواری کو پھلانگتے ہوئے دیکھتا ہے کہ احمد رضا کھٹیا پر اپنے مسند پر سوئے ہوئے ہیں۔ کھٹیا پر سویا دیکھ کر، بستر پر سویا دیکھ کر اس نے سوچا موقع غنیمت جانتے ہوئے آج میں ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دوں گا، ان کا قتل کر دوں گا۔ جیسے ہی اس نے چہار دیواری پھلانگی، جیسے ہی باؤنڈری پھلانگی اور پھلانگ کر قریب جانا چاہا، کیا دیکھتا ہے، جب باؤنڈری سے ادھر تھا تو میں نے دیکھا احمد رضا چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے باؤنڈری پھلانگی تو دیکھتا یہ ہے کہ احمد رضا تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن احمد رضا کی حفاظت شیر ان کی چارپائی کی حفاظت کر رہا ہے اور ان کا حصار باندھ رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ احمد رضا کی حفاظت شیر کر رہا ہے، پھر وہ پھلانگ کر واپس آتا ہے، پھر کیا دیکھتا ہے کہ اب میں پھر سے دیکھ لوں احمد رضا کی کیا حالت ہے۔ پھر ادھر آ کے دیکھتا ہے تو وہی پاتا ہے کہ احمد رضا ہے، چارپائی ہے اور اسی پر سوئے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے ایک کوشش کیوں نہ پھر سے کر دوں۔ پھر اس نے باؤنڈری پھلانگی اور جیسے ہی پھلانگتے ہوئے نظر کی، پھر کیا دیکھتا ہے، وہی شیر ہے، وہی احمد رضا ہے، وہی چارپائی ہے، لیکن میں ان کے بیچ نہیں جا سکتا۔ آج جا رہا ہوں قتل کرنے، لیکن شیر کا شکار ہو سکتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اٹھ گئے اور پھر وہ جو بھاگا تو دوسرے دن مٹھائی لے کر آیا اور کہا آپ کے ساتھ یہ کیسے ہوا؟ پورے بریلی شہر میں ہم نے اس طرح کا سب واقعہ نہیں دیکھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے اس طرح کی بات نہیں سنی ہے، لیکن میں نے کیا دیکھا، کل آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے خنجر لے کر آپ کی چہار دیواری کے اندر داخل ہو چکا تھا، لیکن جب آپ کے پاس آتا تب آپ کی حفاظت کے لیے میں نے شیر کو دیکھا۔ شیر آپ کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، شیر آپ کے تحفظ میں گزر رہا ہے، چوگرد گھوم رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا تھا؟ وہ کہنے لگا آپ نے ہماری آستھا سے کھلواڑ کیا تھا، مجھے تکلیف ہوئی تھی، میں آگ بگولا ہو چکا تھا، اس لیے میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ میں قرآن و شریعت کا پابند ہوں، اسلام کا ماننے والا ہوں، اللہ کے احکام پر عامل ہوں۔ جب اس نے ہمیں اجازت دی ہے تو تو کون ہوتا ہے روکنے کے لیے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا اور کر کے دکھایا تو کہا کہ دین کی حفاظت کرنے کے لیے جس طرح سے مجھے اللہ نے تم پر مامور کیا ہے تو کیا سمجھتا ہے اللہ مجھے بے راہ رو چھوڑ دے گا، اللہ مجھے بے پرواہ چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالی مجھے یوں ہی چھوڑ دے گا دنیا کے جبڑے کے آگے تاکہ دنیا اسے نگل جائے؟ نہیں، جب اللہ نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے احمد رضا کو چنا ہے تو احمد رضا کی حفاظت کے لیے اپنے مخلوق شیروں کو چن رکھا ہے تاکہ شیر ان کی حفاظت کرے اور ان کے اوپر ظالم اس طرح سے حملہ آور نہ ہو۔ جب یہ واقعہ گزرا تو یہی جو کل تک گاؤں کو ماتا ماننے والا تھا اور پتھروں کی پوجا کرنے والا تھا، کہا جب ایک حکم پر عمل کرنے کا یہ انعام ہے کہ شیر آپ کی حفاظت کرتے ہو تو پھر پورے اسلام کو مان لینے پر اور پورے ایمان کو آپ اپنے اندر شامل کر لینے پر کیا انعام ہوگا؟ لہٰذا اپنا دست مبارک پڑھائے، کلمہ پڑھا کر اسلام لے آئے۔ اسلام کی وہ دولت اسے نصیب ہوئی اور اعلیٰ حضرت نے اسے گلے سے لگایا۔ دیکھو اسلام کے ہر دور میں ہر ولی اور جب جن لوگوں نے جو خدمات ادا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دین کی علامت بنا دیا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے جو دین پر بہت عمل کرتے ہیں، اس قدر عمل کرتے ہیں کہ اپنے دشمن کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اتنا عمل کرتے ہیں کہ دین پر عمل کرتے کرتے وہ صرف دیندار نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف دین ہی پر نہیں، دین پر عمل کرتے کرتے اتنا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عین دین بنا دیتا ہے۔
عین اسلام بنا دیتا ہے۔ کل تک اعلیٰ حضرت کو، امام احمد رضا کو صرف احمد رضا، مولانا احمد رضا جانا جا رہا تھا۔ احمد رضا آ رہے ہیں، احمد رضا بیٹھ رہے ہیں، احمد رضا بول رہے ہیں، احمد رضا چل رہے ہیں، احمد رضا فتویٰ لکھ رہے ہیں، لیکن احمد رضا جب فنا فی اللہ ہو گئے، فنا فی الرسول ہو گئے، فنا فی الغوث ہو گئے، دین میں گھل مل کر اتنا گھل مل گئے کہ آج وہ صرف احمد رضا نہیں بلکہ وہ سراپا دین موجود ہو گئے۔ اب انہیں کوئی دیکھ لے تو گویا کہ سراپا دین دیکھ رہا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز کو دیکھ رہا ہے گویا وہ خواجہ غریب نواز نہیں ہے، دیکھنے میں خواجہ غریب نواز ہیں، لیکن اگر اس نگاہ سے دیکھو کہ دین پر وہ کیسا عمل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین میں وہ اتنا گھل مل گئے ہیں، اگر دین دیکھو تو خواجہ نظر آتے ہیں اور خواجہ دیکھو تو دین نظر آتا ہے۔ یہ ہے علامت دین۔ ان کے زمانے میں کیا پروپیگنڈا نہ ہوا، ان کے زمانے میں کیا کچھ نہیں ہوا، چاہے فلسفی ہو، ان کا جواب آپ نے عشق رسول کی۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کے پاس جو کچھ تھا بلکہ کیا کچھ نہیں تھا۔ آج سے 10 سال پہلے جب تحقیق ہوتی تھی تو 56 علوم، آج اس کے بعد پھر ہوئی تو کسی نے کہا 57، کسی نے کہا 60، کسی نے کہا 80۔ اعلیٰ حضرت پر باضابطہ PhD ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک ایک علم کو جب علیحدہ کیا جا رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے اعلیٰ حضرت صرف قرآن حدیث، فقہ حنفی اور رد وہابیہ صرف اسی پر عامل نہیں تھے، اسی میں ماہر نہیں تھے، بلکہ آج 2025 کے زمانے میں جب یہ شمار کیا جا رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کو 120 کم و بیش علم کا دسترس حاصل تھا، علم پر دسترس حاصل تھا۔ ایسے ایسے نام کہ جن کو ہم مولویوں نے بھی نہ سنا ہو، ایسے علوم جن کا ٹائٹل بھی ہم نہیں جانتے ہو، اعلیٰ حضرت اس پہ ماہر تھے۔ میں پڑھ رہا تھا مولانا سراج احمد مکھن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے علاقے کا نام تھا مکھن بیلوی، یعنی بیلی کوئی جگہ ہوگی تو ان کو کہتے تھے مکھن بیلوی، وہ جگہ ہے۔ اب مولانا سراج احمد جائیداد کا جو نقشہ بنایا جاتا ہے، جیسے آپ کے ہاں جائیداد کا کوئی مسئلہ ہو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں تو وہ نقشہ بناتے ہیں کس کا کتنا حصہ بنا، یعنی علم سراجی علم میراث میں بہت ماہر تھے، علم میراث میں بہت ماہر تھے، اور وہ ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے علم میراث پر، اتنی آسان کر کے لکھنا چاہتے تھے کہ ہر کس و ناکس اسے پڑھے اور سمجھ جائے۔ تو آپ کے کتاب لکھتے کے درمیان ایک مسئلہ ایسا آ گیا کہ وہ اسی میں الجھ کر رہ گئے، کتاب بھی رک گئی، تو آپ نے اس مسئلے کو کرتاس پر قلم بند کیا اور ان کاغذوں کو جہاں جہاں ان کا دل کیا بھیجتے چلے گئے۔ دارالعلوم دیوبند، دارالندوہ، جتنے بھی ادارے تھے ان کا جدھر جدھر دل مطمئن تھا ادھر ادھر انہوں نے بھیج دیا، لیکن بریلی شریف میں امام احمد رضا کے یہاں نہیں بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ وہ خود لکھتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ آج سے پہلے چونکہ بریلی کے اعلیٰ حضرت کے متعلق میرا حسن اعتقاد ٹھیک نہیں تھا، اور بعض ان کا خود بھی نظریہ بدعقیدہ جیسے نظریے والے کی طرح تھا، کسی مسائل میں ان کا نظریہ بدعقیدوں جیسا تھا، تو انہوں نے اس لیے بریلی کے امام کے پاس وہ کاغذ نہیں بھیجا تھا۔ لیکن جن جن لوگوں کے پاس بھیجا بہت سارے اداروں سے تو جواب ہی نہیں آیا، اور جن اداروں سے جواب آیا وہ خود لکھتے ہیں کہ مجھے ان جوابوں سے تشفی نہیں ہوئی، پھر میں تھک ہار کے ایک کاغذ پھر تیار کیا اور اس پر اپنا استفتاء کیا اور اعلیٰ حضرت بریلی کی بارگاہیں بھیج دیا۔ جب ان کی بارگاہیں بھیجا تو لکھتے ہیں، انداز دیکھیے، اس وقت جو مخالف بھی ہوا کرتے تھے تو مخالف چاہے ادھر کے ہوں چاہے موافق ہوں، ان سب کے لکھنے پڑھنے کا انداز بڑا نرالا ہوتا تھا، وہ تخاطب بھی ہوتا تھا، کسی کو آواز بھی دیتے تھے تو بڑے عزت اور ادب کے ساتھ۔ آج ہمارے یہاں یہ مفقود ہے، ختم ہو گیا، تھوڑا سا مسئلہ میں اگر اختلاف ہو جائے امام مقتدی میں تو امام سے سلام کرنا بند ہو جاتا ہے، مولانا میں تو ان سے سلام کلام قطع تعلق تک ہو جاتا ہے، اپنے پروگرام میں ہم نہیں بلائیں گے، ان کے پروگرام میں ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن آؤ بریلوی اس کا نام نہیں ہے، بریلوی یہ ہے کہ
کہ جب ان کی بارگاہ میں کوئی سوال آتا ہے سامنے والے کو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے میرا مخالف ہے یا موافق ہے، بلکہ علم کی روشنی میں حق کے ساتھ جو جواب بنتا ہے وہ جواب دے دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضور مولانا سراج احمد مکھن بیلوی جو حسن اعتقاد اعلیٰ حضرت سے نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں حضور میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو بہت سہل چاہتا ہوں اور اس میں بہت کچھ کوشش کی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ بھی جب یہ کتاب لکھ دوں گا تو آپ کی بارگاہ میں بھی نظر کروں گا تاکہ آپ بھی اس کو دیکھیے گا، لیکن ایک مسئلہ میں پھنس گیا ہوں، ذرا رہنمائی فرمائیں۔ آج سے پہلے کئی مدارس میں بھیجا لیکن مجھے کامیابی نہ ملی، لہٰذا آپ ذرا اس کو دیکھ لیجیے۔ جب وہ مسئلہ آپ کی بارگاہ میں گیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسی عبارت اٹھا کر اس مسئلے کا حل کیا، اگر میں اسے بیان کروں تو 1 گھنٹہ صرف اس کتاب کے متعلق چند مختصر باتوں میں نکل جائے گا۔ ایسی نکات جو ان کے سامنے تھی لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور اعلیٰ حضرت نے انہی سے استنباط استخراج استدلال کر کے جو ان کا مسئلہ حل فرمایا، اور پھر قلم بند کر کے خط و خطوط جو واپس بھیجے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آج سے پہلے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کے حسن اعتقاد کے خلاف تھا۔ میں انہیں وہی سمجھتا تھا جو دیوبند کے لوگ سمجھاتے تھے اور جو اس وقت کے فتین مولوی سمجھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لیکن وہ ذات ہے کہ میں نے جن امور میں نہیں سنا تھا ان امور میں ان کو ماہر پایا، اور پھر ایسا کامیاب پایا کہ میرے دل سے بہت سارے مسئلے جو تھے وہ زائل ہو گئے، حتیٰ کہ مجھے شوق ہوا کہ جب ایک مسئلے میں اتنے دریا بہاتے ہیں تو دوسرے مضمون میں عنوان میں کتنے دریا بہائے ہوں گے۔ لہٰذا ان کی چند کتابیں منگوائیں فقہ کے متعلق، اعتقاد کے متعلق، احادیث کی تخریج کے متعلق، اسماء الرجال کے متعلق۔ جب دو چند کتابیں نکلوائیں اور پھر جب ان کا مطالعہ کیا تو آپ نے فرمایا نہ صرف ان کے متعلق جو میرے دل میں میل تھی وہ دھل گئی، بلکہ بہت ایسے نظریے تھے جو اسلام مخالف تھے، جسے اسلام جانا جا رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ کر وقت کا خود فقیہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج میں نے بہت سارا علم پایا جس سے پہلے آج میں نے سنا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے اس دیباچہ کو اور اپنے اس کتاب رسالہ کو جب اس وقت کے فقیہ، ایسے فقیہ اعظم جو اپنے اندر خود بھی یہی سوچتے تھے کہ مجھ سے بڑا فقیہ میرا ہمسر کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے مردوں کو، بعض ایسے فرد کو اتنا علم دے دیا کہ انہیں بھی اس بات کا یقین ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا وہ کرتے ہیں کہ میرے طرح سے میرے زمانے میں کوئی مولوی نہیں ہے۔ تو فقیہ اعظم کہلاتے تھے، نام تھا مولوی نظام الدین۔ جب ان کو انہوں نے پیش کیا کہ ایسی باتیں آئی ہیں اور احمد رضا نے یہ جواب دیا ہے، یہ کتابیں پڑھیے مزہ آ جائے گا، تو جب انہوں نے ان کی کتابیں پڑھنا شروع کی تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا میں تو سمجھتا تھا کہ میرا ہمسر کوئی نہیں، میرا ہم عصر کوئی نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے، لیکن احمد رضا کی شان ہی نرالی ہے۔ یہ تو ایسے ہیں کہ اگر وقت کے شامی زین الدین شامی ہوتے، ابن عابدین شامی ہوتے، اور یا امام فتح القدیر مولانا علامہ شامی یا صاحب فتح القدیر ہوتے تو مولانا احمد رضا کی کتابیں پڑھ کر ان کی شاگردی اختیار کر لیتے۔ کیا علم تھا، اللہ نے بلا کا علم دیا تھا، اور یہ سارا علم ان کا کسبی علم ہے۔ تو پتہ چلتا ہے جو علم کی گفتگو ہوتی ہے، جس پر تقریریں کامیاب ہوتی ہیں، جس پر تحریروں پر ثبت اور مہر لگا دی جاتی ہیں، ان میں اکثر و بیشتر ایسے علوم ہیں جن کو اعلیٰ حضرت نے کسی استاد سے پڑھا ہی نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کسی استاد سے پڑھا نہیں تو ملا کیسے؟ تو پتہ چلا یہ کسبی علم نہیں ہے بلکہ وہبی علم ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرما دیا ہے۔ غوث اعظم کے فیضان کی بارش ان پر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ امور جن کے بارے میں لوگوں نے سوچا اور سمجھانا ہوگا، اعلیٰ حضرت نے اس پر جب قلم کی روانی بہائی ہے تو ایسا لگ رہا تھا دورے بے بہا دیے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں اور رحمتوں کے موتی لٹا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس ذات بابرکات کا نام ہے، اگر ان کے کتابوں کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک موقع پر تقریر ہو رہی تھی، علامہ شاہ تراب الحق درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک موقع پر پاکستان میں تقریر ہو رہی تھی علامہ شاہ سید تراب الحق کی۔ جب ان کو جلسہ میں بلایا گیا تھا تو بدعقیدہ لوگوں نے پہلے ہی سے پروپیگنڈا کر دیا تھا، آج تقریر ہونے نہیں دیا جائے گا، آج بند کر کے چھوڑیں گے ہم لوگ۔ ان کو خبر ہو چکی تھی کہ ایسا ہوگا تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کچھ بھی ہو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، صرف آج کی تقریر سننا ہے۔ تو آج ماحول پوری تقریر جو ہے اسی ٹی ٹاپ پر ہی گزر گئی، ادھر مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کا جو بھی نظریہ رہا، جو بھی علم رہے، چاہے وہ انگلش میں ہو، ہندی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اعلیٰ حضرت کا سب سے اولی نظریہ، اولی مقصد یہ تھا کہ میرا یہ جو بھی علم ہے، جس پر بھی میں کتاب لکھ رہا ہوں، اس کا اول مقصد یہ ہے محبت رسول۔ محبت رسول اگر کسی کے سینے میں نہیں ہے، دنیا کے ہزار علم بھی اگر اس کے سینے میں چلے جائیں تو اس سے اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک علم ہے، علم قرآن ہو، چاہے علم حدیث ہو، چاہے علم منطق ہو، چاہے علم فلسفہ ہو، چاہے علم حدیث ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس محبت رسول کا چراغ روشن ہے تو اس کی دیپک میں جو لو ہے، جو تازگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے۔ محبت رسول ان کا اولی مقصد تھا۔ اگر کوئی میری کتاب پڑھے تو اولی مقصد یہ ہے کہ وہ محبت رسول میں پڑھے۔ اور جب وہ کسی بھی بیس پر وہ گفتگو کرتے تھے، چاہے سائنس پر ہو، زمین و آسمان کی حرکت پر ہو، سورج چاند کی بات ہو، یا کسی بھی دنیاوی معاملات پر انہوں نے قلم اٹھایا، اس میں حضور کی شان ضرور بیان کی تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے اس علم کی برکت بھی اگر مجھے حاصل ہے تو کسی اور سے نہیں بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے۔ تو محبت رسول اولی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول کی محبت میں تمہاری زندگی ہے تو پھر تمہاری زندگی کامیاب ہے۔ تو اے لوگوں، محبت رسول میں زندگی جینا سیکھو، اور محبت رسول میں جب زندگی جی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ کبھی شیر سے حفاظت کرواتا ہے اور کبھی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرواتا ہے، جناتوں سے اس کی حفاظت کرواتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو ہم نے مانا تو کیا مانا، اعلیٰ حضرت کے مخالف نے بھی انہیں اعلیٰ حضرت ہی کہہ کر پکارا۔ اعلیٰ حضرت کو ہم نے مانا اور ان کی بیان شان کی تو کیا کی۔ وقت کا بہت بڑا گمراہ شخص جب ہندوستان و پاکستان کا دورہ کرتا ہے، بڑے بڑے علماء سے ملتا ہے، تو بعد میں جب وہ جا کر کے اپنا تبصرہ لکھتا ہے، سب سے بڑے علماء کا جب ذکر کرنا ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام لکھتا ہے۔ پتہ چلا اعلیٰ حضرت کو ہم نے اندھ بھکتی میں نہیں مانا، بلکہ اللہ کے رسول کی محبتوں نے انہیں وہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ ہم اگر ان کے مقام کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے عمامے اور ٹوپیاں پیچھے گر جاتی ہیں۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت آ گئے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فیضان اعلیٰ حضرت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، جب تک زندگی باقی رکھے مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے ہوئے حسن اعتقاد کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔